नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्मीद है कि नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है मियाँ बीवी के हुकूक। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए नाज़रीन, हम असल मकसद की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह मेरी सुन्नत में से है और जो इससे एराज करेगा और वो फरमाए कि वो हम में से नहीं है। तो चूंकि ये ऐसी सुन्नत है जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला बंदे के ईमान को मुकम्मल करते हैं और ये ऐसी सुन्नत है जिसके जरिए से इंसान बहुत सारे बड़े बड़े गुनाहों से इंसान महफूज हो जाता है और ये ऐसी सुन्नत है जिसके जरिए से एक दूसरे की रिश्तेदारी जो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाती है और ये ऐसी सुन्नत है जिसके जरिए से इंसान एक दूसरे के हुकूक को पहचानने लगता है और ये ऐसी सुन्नत है जिसके जरिए से इंसान को एक दूसरे के रिश्तेदारियों की हिफाजत करना, एक दूसरे की रिश्तेदारी की जिम्मेदारी निभाना, ये उसकी जिम्मेदारी में आ जाती है। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले हम बीवी के बारे में बता रखे गए। फरमाए कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है कि अगर तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी और अगर उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी और अगर तुम ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगी, हवा की तरह उड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए हिकमत के साथ, अक्लमंदी के साथ हम उसको अच्छी तरह समझाते हुए, हमें जिंदगी भर हमें समझाते हुए जिंदगी गुजारना है। और चूंकि औरत के अंदर ही ये सिफत है, टेढ़ापन होना, ये उसके अंदर ही, उसकी जात में ही है, उसकी जात में ही ये मौजूद है। इसलिए अगर हम उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। मिसाल के तौर पर एक सूखी लकड़ी है, कोई अगर टेढ़ी होकर भींगी अगर रखी है, उसको अगर हम सीधा करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करना है, इसी हालत में हमें आहिस्ता आहिस्ता से हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने कामों को करना है। तो मुहतरम नाज़रीन, शोहर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और रिजालु क़वामून अलन निसा, कि मर्द हजरात औरतों पर जिम्मेदार के तौर पर गए। तो मर्दों के लिए जिम्मेदारी है कि वो औरतों के लिए, अपनी बीवियों के लिए घर का, खाने का, पीने का, छत का, उसकी इज्जत का, हर एतबार से उनका इंतजाम फरमाए। और चूंकि मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदार के तौर पर बनाया गया, इसलिए इसी के मुकाबले में बीवी के लिए भी यही हुक्म है कि बीवी अपने शोहर के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे और अपने घर की, शोहर के घर की, शोहर के माल की, शोहर के रिश्तेदारों की, हर एक की इज्जत करे। अब चूंकि ये उसका मकान है, बीवी का अपना मकान ये हो गया है, उसके तमाम चीजों की वो इज्जत करे, उसके माल की वो हिफाजत करे, उसके गैर मौजूदगी में वो किसी के पास तन्हाई में ना बैठे, इस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जाएं। तो इन दोनों में सबसे पहली मेन बात है कि दोनों में एतमाद और यकीन और एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जब हम एक दूसरे में भरोसा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपस में मोहब्बत कायम करेगा। और अगर एक दूसरे में बदगुमानियां रहेगी, शोहर बीवी के ऊपर बदगुमानी करता है, बीवी शोहर के ऊपर बदगुमानी करती है, तो ये जिंदगी बेकार हो जाती है। एक दिन आता है लड़ाई झगड़ों में क्या ये जिंदगी बर्बाद होकर के रह जाती है। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गए, फरमाए कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने का अगर हुक्म दिया जाता तो मैं कहता कि बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर के लिए सजदा करे। तो मुहतरम नाज़रीन, इससे हमें शोहर की अजमत का, शोहर की बड़ाई का हमें मालूम हो जाता है कि शोहर की कितनी इज्जत हमें करनी चाहिए। तो चूंकि ये ऐसी जिंदगी है, ये ऐसा रिश्ता है, ये जो बहुत नाजुक रिश्ता रहता है, इस रिश्ते में हमारे लिए जरूरी है हम बहुत सब्र के साथ, हिकमत के साथ अपने जिंदगी को हमें गुजारते हुए जाना है। हमें किसी और की बातों पे हमें यकीन नहीं करना है, एक दूसरे पर हमें तजुर्बा करते हुए, एक दूसरे पर एतमाद करते हुए हमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है।
ہمیں شوہروں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بیویوں پر کیا کہ وہ تنگ نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں، ان کو ظلم نہ کریں ان کے اوپر۔ اگر ہم پریشان کریں گے، ظلم ان کے اوپر کریں گے، ان کو ماریں گے، تو یاد رکھیں یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد یعنی یہ بندوں کا حق ہے۔ اگر اللہ کا حق ہوتا، اگر غلطی کرنے کے بعد اگر ہم توبہ کر لیتے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف فرما دیتا، لیکن یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی وہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ اپنے آپ کو اس شخص کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتے گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ظلم کرنے سے ہمیں بچنا گئے، زیادتی کرنے سے ہمیں بچنا گئے، اور مار پیٹ سے، گالی گلوچ سے ہمیں بچنا گئے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی چاہیے کہ شوہر کی ہر ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرے، جو ضرورت شوہر کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کی اس حالت میں انتقال ہوا گے کہ شوہر اس سے ناخوش ہے، اس سے راضی نہیں ہے، تو وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے شوہر کو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ میں اس کے کچھ تجربے کی باتیں میں آپ کو جو ہم نے علماء کرام سے جو سنا گئے اس کو میں حضرات کے سامنے رکھنا ہو۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں آج کل کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جیسے شوہر گھر پہ تھک کر کے پریشان ہو کر کے وہ گھر پہ آتے ہیں، بزنس کی ٹینشن، آفس کی ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن، جیسی گھر آتے ہیں ہماری ماں بہنوں کی عادت بن گئی ہو چکی ہوتی ہے، جیسی گھر آئے اس کا خیال نہیں کرتے ہیں شوہر کا، اپنا پانی کو پوچھتے ہیں، نہ اس کو سکون کو دیکھتے ہیں، بس آتے ہی اپنی کہانی شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے مجھے اس طرح کہا، فلاں نے مجھے اس طرح کہا، فلاں نے اس طرح کہا۔ چونکہ شوہر پہلے سے ٹینشن میں رہتا ہے، اب یہ دوبارہ ٹینشن کی بات اس کے کانوں میں آتی ہے۔ اب یہ گھر کیوں آتا ہے؟ گھر اس لیے آتا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کرے۔ اب اس شوہر کو یہاں پہ سکون نہیں ملتا، اب وہ شوہر کیا کرتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، اسے کاروبار کی ٹینشن، ادھر بیوی کی بات ہے، یہ ٹینشن، دونوں ٹینشن اس کے ذہن پہ پریشر بن کر کے وہ خواہ کی گالیاں دینا شروع کرتا ہے۔ اب بیوی کو کیا ہوتا ہے کہ بھائی شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے گے، اب یہ بھی بولنا شروع کرتی، وہ بھی بولنا شروع کرتے گے، آخر کار نعوذ باللہ مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہماری ماں بہنوں سے خاص طور پر درخواست ہے جیسے شوہر گھر پہ آئے سب سے پہلے انتظار کرتے رہے، آنے سے پہلے نہا دھو کر کے تیار ہو جائیں اور ان کے بعد سلام کریں اور ان کو پانی پوچھیں اور ان کو سکون کی چیز پوچھیں، جس چیز کو طلب کر رکھا گئے، جس چیز کو اس کو ضرورت ہے اس کو ہم سامنے رکھیں۔ اس کے بعد جب اس کو سکون مل جائے جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح ہمیں شوہر کی ذمہ داریوں کو ہمیں پوری طرح نبھانا ہے۔ شوہر کے ماں باپ بھی ہمارے ماں باپ کی طرح ہیں، اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی چاہیے کہ بیوی کے جو ماں باپ ہیں اس کے لیے بھی ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور آج کے دور میں آخر میں خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج کے دور میں ایک خاص ایک صفت ایک چلتی بھی آ رکھی ہے کہ خدا نخواستہ بیوی کی طرف سے یا بیوی کے گھر والوں کی طرف سے اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو شوہر کو اتنا غصہ آتا ہے کہ زندگی پر کیا کرتا ہے، بیوی کو گھر ہی نہیں بھیجتا۔ اب بیوی رو رکھی ہے، دم گھٹ رکھی ہے، اب بیوی کے گھر والے دم گھٹ رکھیں گے کہ ہماری بچی کو پریشان کر رہا، گھر نہیں بھیج رکھا گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صبر کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان والے کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ ایمان والا غصے کو پینے والا اور ایک دوسرے کو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے ہم تمام کو درگزر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حدیث قدسی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہ اے لوگوں زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا۔ اس لیے آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ جو شوہر جو مرد حضرات اپنے بیوی کو اس طرح قید کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی بات کی وجہ سے غصے میں آ گئے اور وہ ان کو ان کے گھروں پر نہیں بھیج رکھیں گے، وہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سمجھ جائیں، اپنے آپ کو سمجھ جائیں کہ ہم بھی کسی کے مخلوق ہیں، ہماری نگرانی میں ہماری بیوی ہیں تو ہم بھی اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کرتوت کو ہمارے سارے کاموں کو دیکھ رکھا گے، اس لیے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے
ہم اس رشتے کو کیا کرنا گے، ایک مضبوط بنانا گے، ایک مثال بنانا گے، ہمیں آپس سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ زندگی گزارنا گے۔ اصل تو اس کی بہت لمبی تفصیلیں ہوتی ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں علماء کرام کی تجربے کی نگرانی میں مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس بیان کو غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میاں بیوی کے رشتے میں اللہ محبت قائم کرے گا۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کے کبھی دوڑ لگایا کرتے تھے، کبھی حضرت عائشہ جیت جاتی تھی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے تھے۔ کہ ایک دل بہلانے کا طریقہ ہے، یہ دل بہلانے کا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بیوی کے پاس بیٹھنا بھی صدقہ ہے، اس کے ساتھ محبت کی باتیں کرنا، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ محبت کی باتیں کرنا، ان کو پیار دینا، ان کو محبت دینا، یہ بھی صدقے میں سے ہے، یہ بھی عبادت میں سے، یہ بھی یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے اوپر بوجھ، ہرگز نہیں، یہ بیوی یہ بچے ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں، بلکہ ہماری ترقی کی علامت ہے۔ ہم جتنا ان کو محبت دیں گے، پیار دیں گے، لیکن شریعت کی نگرانی میں، شریعت سے تجاوز نہیں کرنا گے، شریعت کی حدود میں، شریعت کی نگرانی میں رہ کر کے جب ہم ان کی نگرانی کریں گے، ان کی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، ان کو محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ نبی کی سنتوں کو ہم دیکھیں گے، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو، اسی طرح امہات المؤمنین اور بھی جو بیویاں ہیں تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش رکھا کرتے تھے، ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے انشاءاللہ۔ ہم بھی اپنے بیویوں کو خوش رکھیں گے اور اسی طرح بیوی شوہروں کو خوش رکھیں گی، صبر کریں گے، برداشت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپس سے محبت پیدا کرے گا۔ اللہ سے خوب مانگے، دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، سب کچھ اللہ کی نگرانی میں ہے، سب کچھ اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے قدرت سے ہٹ کر کے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور آپس سے محبت پیدا کرے گا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔